سامعین السلام علیکم۔ ریڈیو آپ کی دنیا سے اب ہم ایک اور پروگرام کی جانب چلتے ہیں، راؤنڈ ٹیبل۔ آج ہماری راؤنڈ ٹیبل کا موضوع ہے پاکستان کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ملک کا سیاسی مستقبل کیا رخ اختیار کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی مستقبل میں کیا شکل اختیار کرے گی۔ اس حوالے سے ہم نے ملک کے نامور تجزیہ کار کو دعوت دی ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے اسلام آباد سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود، جو کہ معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ اس کے علاوہ سابق پاکستانی سفیر طارق فاطمی بھی اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے تیسرے مہمان ہیں واشنگٹن سے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے نامور سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات۔ تو گفتگو کا آغاز ہم ڈاکٹر صاحب سے کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان میں بہت تیزی نظر آ رہی ہے۔ جی، آپ نے بجا کہا کہ بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن اگر ہم پچھلے واقعات اور حالات کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کا کوئی پیٹرن نہیں ہے تبدیلیوں کا، بلکہ یہ بہت ہی ایریٹک ہیں اور پھر لاجیکل ہیں۔ اس لیے یہ تو ممکن ہے کہ ہم امریکہ کی یا برطانیہ کی یا اور ممالک کی جو چاہے داخلی پالیسیز ہوں یا خارجہ پالیسیز ہوں، اس میں اپنا اچھی طرح تجزیہ کر کے اور پھر پریڈکٹ بھی کر سکیں، لیکن پاکستان میں چونکہ ومزیکل پالیسیز کے اوپر حالات چل رہے ہیں اور بہت ریشنل اور ایریٹک ہیں، اس لیے یہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی قسم کا تجزیہ کرنا یا آگے پریڈکٹ کرنا۔ لیکن بہرحال کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں، عوامل ہیں، جن کو دیکھ کر ہم کچھ تھوڑا بہت اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اچھا، جمہوریت کی جانب جو ہے خاصی بات ہوتی ہے، تقریباً تمام جو سیاسی لوگ ہیں وہ پاکستان میں جمہوریت کے مستقبل پہ زور دیتے رہے ہیں، بشمول جو حکومتی پارٹی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس کے پیش نظر مارشل لاء کا خطرہ موجود ہے، یا اب اس کو ایک قصہ پارینہ سے تعبیر کیا جانا چاہیے؟ جی محمد علی، میں تو اگر یہاں سے واشنگٹن ڈی سی سے ہم دیکھیں تو پاکستان کے حالات ہمیں اس طرح نظر آ رہے ہیں کہ ہر کوئی دوسرے کو داؤ لگانے کے اوپر لگا ہوا ہے، اور اس میں جھوٹ بولنا، غلط بیانی کرنی اور دھوکہ دینا، یہ بالکل ایک حصہ سیاست کا بن گیا ہے۔ جمہوریت کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کا کسی طرح بھی کوئی بھی ارادہ ہے کہ پاکستان کو جمہوریت کی طرف وہ لے جائیں۔ ہاں، البتہ جمہوریت سے اگر وہ یہ مراد لیں گے کہ ان کو مزید 5 سال کے لیے رہنے دیا جائے اور ان کے ساتھ پاور شیئرنگ نہ کی جائے اور عوام جو ہیں وہ چپ چاپ بیٹھے رہیں بے حس ہو کر، تو یہ جمہوریت کی ڈیفینیشن ان پہ لگتی ہے۔ لیکن اگر آپ جمہوریت سے یہ مطلب دیتے ہیں کہ رول آف لا ہو، فری الیکشنز ہوں، لوگوں کے نمائندے آئیں، اسمبلیز جو ہیں ان کی کچھ پاورز ہوں، وہ لیجسلیشن کر سکیں، اور پھر عدالتیں بھی آزاد ہوں، تو پھر یہ موجودہ حکمران جب تک ہے، میرا نہیں خیال کہ جمہوریت کی طرف پاکستان ذرا سا بھی آگے جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے چند بہت اہم امور کی جانب نشاندہی کی، اور خصوصاً آپ نے رول آف لا اور پارلیمنٹ کے اختیارات کی جانب نشاندہی کی۔ تو آپ کے خیال میں اگر صدر پرویز مشرف وردی اتار دیتے ہیں اور بخیر و خوبی ہم جمہوریت کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں جو مستقبل میں پارلیمنٹ ہوگی وہ اپنا رول ادا کر سکے گی، یا کم و بیش آپ کے خیال میں وہی صورتحال ہوگی جو کہ پچھلے 5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل محمد علی، میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں نے کبھی بھی پیسمسٹ میں نہیں رہا، میں ہمیشہ آپٹمسٹ ہوں، اور میری اپنی رائٹنگز بھی ساری آپٹمسٹک رہی ہیں۔ لیکن اس دفعہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے بالکل بند گلی میں ہم آگے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ مشرف صاحب کی اپنی شخصیت ہے۔ ان کی کافی ایریٹک شخصیت ہے، اور بالکل وہ ایٹ ٹائمز لاجیکل نہیں ہوتی۔ اگر آپ ان کی صرف کتاب ہی پڑھ لیجئے، اور شروع سے بچپن سے لے کر، اور جب وہ کیڈٹ تھے اس کاکول میں، وہاں سے ہوتے ہوئے جب انہوں نے اپنے آپ کو 10 دن کی چھٹی دے دی 65 کی وار کے درمیان، اور جس طرح انہوں نے کارگل کا کیا، تو ایک بہت ایریٹک پرسنالٹی سے ہمارا واسطہ پڑا ہے جو پہلے اس طرح نہیں تھا۔ چاہے ڈکٹیٹرز جیسے بھی ہوں، ملٹری رولرز جیسے بھی ہوں، لیکن اتنے ایریٹک نہیں تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے حکومت کرنی ہے اور ہر طریقے سے کرنی ہے، اور چاہے اگر عدالت ان کو کہہ بھی دے کہ وہ
وردی اتار دیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ وردی اتاریں گے، یہ وہی اپنی منمانی کریں گے، رٹائی کریں گے جو ان کی طبیعت کے اندر ایک چیز آئی ہوئی ہے۔ تو اب پاکستان کے حالات اگر آپ دیکھیے تو صرف یہ تو نہیں ہے کہ ادارے ہم نے مستحکم کرنے ہیں۔ وزیرستان میں آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ ایک سول وار ہو رہی ہے جس میں ان کی فوج ہار رہی ہے، وہاں پہ ملٹریلی بھی۔ اگر آپ صرف ملٹری ٹیکٹکس کو اور اسی حوالے سے بات کریں تو وہاں بھی ان کو شکست ہو رہی ہے، تو پالیٹکس تو بہت دور کی بات رہ جاتی ہے۔ تو اصل ان کا کام تو یہ ہے، یا کوئی دوسرے فوجی جو ہمارے وہاں ہیں انچارج، کہ پہلے تو اپنے اندر دیکھیں، فوج کے اندر ریفارمز لائیں، اس کو ٹھیک کریں اور فوج کو سیاست سے باہر کریں، اور تبھی یہ ممکن ہو سکے گا کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان آگے بڑھ سکے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسن صاحب، ہم آپ کی طرف واپس آتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے معروف دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر طلعت مسعود صاحب۔ جنرل صاحب، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنرل صاحب، آپ سے میں گفتگو کا رخ موڑوں گا جن امور کی جانب ڈاکٹر فاروق حسنات نے نشاندہی کی ہے کہ ان حالات میں جو پاکستان میں سیاسی حالات ہیں وہ خاصے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ موضوع کی جانب واپس آتے ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات، جیسا کہ میں نے پوچھا اور جیسا کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں جنرل طلعت مسعود اور امبیسڈر طارق فاطمی، انہوں نے بھی نشاندہی کی کہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے جو پاکستان کے سول ملٹری ریلیشنز ہیں، جو تعلقات ہیں فوج اور سول اداروں کے درمیان، وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں پاکستان کے ماضی اور موجودہ سیاسی صورتحال کے پس منظر میں ان تعلقات میں کوئی تبدیلی آنے کی توقع ہے آپ کو؟ جی محمد علی، تھوڑا سا ایبسٹریکٹ تو لگے گا، لیکن میں یہ کہنا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم کہتے ہیں فوج میں اب ریفارمز لانے ہوں گے، اور ریفارمز ہمیں دو جگہوں پہ لانے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ فوج اپنے اندر جھانک کر دیکھے اور یہ اسیس کرے کہ ان کے جو سول سوسائٹی ہے، یعنی کہ جو پاکستان ہے، اس کے ساتھ ان کے اس قدر تعلقات خراب ہو چکے ہیں، ان کو کس طرح وہ بہتر کر سکتے ہیں اور مختلف وہ طریقے اس کے ڈھونڈیں۔ دوسرا ہے جو فوج کے اندر جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دراڑ پڑ چکی ہے اپر کلاس میں اور لوور کلاس میں، یعنی آفیسرز کلاس میں اور سپاہیوں کی کلاس میں، اور بالکل ہمیں آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور جو وزیرستان کے ہمیں حالات نظر آئے ہیں وہاں پہ یہ بھی اندیا مل رہا ہے، ابھی فردر انویسٹیگیشن ہونی ہے، ہمارے پاس ڈیٹیلز نہیں ہے، لیکن ہم اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ وہاں شاید پاکستان کے سپاہیوں نے لڑنے سے انکار کر دیا ہے اپنے ہی لوگوں سے۔ سو وہ افسر اور سپاہیوں کے درمیان جو خلیج ہے، اس کے اندر بھی فوج کو جھانک کر اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہیے کہ ہم کہیں توڑ پھوڑ کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ یہ بہت سنجیدہ چیزیں ہیں، اور جب تک یہ ریکگنیشن ایک نہیں ہوگی کہ پرابلم ہے، یہ چیز آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اب بات رہی ایک اوور ہال سچویشن کی کہ فوج کا جو کردار رہا ہے، فوج نے دیکھ بھی لیا ہے ان کے لیڈرز نے کہ اس طرح معاملات نہیں چلائے جاتے، ایک پیچیدگی سے دوسری سے تیسری پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ یہ اب قانون کے مطابق چلیں، آئین کے مطابق چلیں، اور حکومت جس طرح بھی ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا کے منتخب نمائندوں کے حوالے کر دیں۔ یہاں پہ جو کی ورڈ ہے اور میرا خیال ہے جو سب سے پاکستان کو ڈٹرمن کرے گا کہ پاکستان نے آئندہ کس طرح چلنا ہے، وہ ہمارے انتخابات ہوں گے۔ اگر تو انتخابات واقعی صحیح معنوں میں آزادانہ ہو گئے اور وہ سیاسی جماعتیں آج گئیں جن کو لوگ چاہتے ہیں، تو پھر تو جو ہے معاملات وہ سدھار کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر اس میں ریگنگ کی گئی اور اگر اس میں مینیپولیٹ رزلٹ کو کیا گیا تو اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ جی محمد علی، میں یہ کہوں گا جو فاطمی صاحب نے کہا اور جنرل صاحب نے کہا، مجھے تو اس طرح لگ رہا تھا جس طرح میں کہہ رہا ہوں، مطلب ہے کہ ہمارا اتنا کنسنسس اب ہو چکا ہے جو پاکستان کے اوپر لوگ سوچتے ہیں حالات کے اوپر، کہ شاید ہی کوئی شعبہ ایسا رہ گیا جس میں ہم آپس میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم سارے ایک ہی طرح سوچ رہے ہیں کیونکہ ہمارا ایک کی طرح ہمیں نظر آ رہے ہیں حالات کیا ہیں۔ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ الیکشنز میں اگر تو آئی ایس آئی نے بھی رول پلے کرنا ہے اور ملٹری انٹیلیجنس نے بھی کرنا ہے اور مینیپولیشن ہونی ہے،
تو پھر تو فوج کا کردار بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہاں میں یہ ایک بات ضرور کہوں گا، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو میں بلیٹل کروں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ کیو لیگ پوری کوشش کریں گی کہ چاہے ان کو ریگنگ بھی کرانی کرے، وہ پنجاب میں ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی کو نیچا دکھائیں اور نواز شریف کو تو بالکل ایلیمینیٹ کریں۔ اور وہ کرنے کے لیے ان کو پھر آئی ایس آئی کی اور آرمی انٹیلیجنس کی مدد بھی چاہیے ہوگی۔ تو اگر تو یہ ہوا، جس کا مطلب ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ شفاف اور صاف نہیں ہوں گے، تو پھر تو مزید فوج کے خلاف ایک نیا سینٹیمنٹ ابھر کر آئے گا جو اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا۔ جیسے میں نے کہا، بہت سے ifs اینڈ بٹس ہیں۔ دوسرا if یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اللہ کرے، ہماری سب کی دعا ہے کہ شفاف اور فری الیکشنز ہو جائیں، تو پھر اس سے حالات جو ہیں وہ امید کی جا سکتی ہے کہ فوج اور سول میں بہتر ہو سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔